قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگن تو لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں محبت کے چند مظاہر پیش کیے تھے۔ آج کے خطبے میں ان کی آپسی محبت کی مزید جو ہے کچھ پہلوؤں سے آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ بات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کوئی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اگر وہ عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے یا کرتی ہے، تو ہم اس کو حیات جاویداں عطا فرما دیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی، اور ہم اس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسا نہیں ہے، موت تو اس کو آئے گی، لیکن اس کا تذکرہ، اس کا ذکر رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ اللہ ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی حالت میں عمل صالح کر کر گئے، آج تک ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایمان کی حالت میں نیک عمل کر کر گئے، اس لیے محترم بھائیوں آج تک ان کا تذکرہ زندہ ہے، آج تک ان کا نام روشن ہے۔ اور محترم بھائیوں اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو عمل صالح کرتا ہے، ہم اس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی محبت، الفت اور چاہت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ تک، قیامت تک آنے والے لوگ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اور ان کی چاہت میں اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں جب کوئی شخص اپنی اولاد کا نام، اپنے بچے بچی کا نام کسی شخصیت کے نام پر رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اس شخصیت کے ساتھ محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، یہ اس شخصیت کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنے بچے یا بچی کا نام اس کے نام پر رکھ رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں اہل بیت کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام ان کے بچوں کے نام، اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے۔ اور محترم بھائیوں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، قریب قریب ہی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اہل بیت میں سے۔ ان کی اولادوں کے نام، ان کے بیٹوں کے نام آپ کو پتہ ہے؟ زیادہ مشہور تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ہیں، باقیوں کے نام کسی کو نہیں آتے۔ کیوں؟ کربلا کے موقع پر ان کے باقی بچے بھی شہید ہوئے تھے۔ جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہاں ان کے دیگر بچے بھی شہید ہوئے، اور ظالم لوگ ان کا نام چھپاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ علی اصغر، علی اکبر، چھوٹا علی اور بڑا علی، ان کا نام نہیں بتاتے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی تھا۔ ابو بکر نام تھا ایک بیٹے کا نام۔ یہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ واقع کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، عمر بن علی۔ واقع کربلا کے موقع پر یہ بھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی تھا، عثمان۔ اور یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اور ظالموں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی محبت نہیں تھی، یا ان کی آپسی دشمنی تھی، نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام ان مبارک ہستیوں کے نام پر کیوں رکھے؟ اور یہ واضح دلیل ہے محترم بھائیو اس چیز کی کہ اہل بیت اعظام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی لیے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام، ان کے ایک بچے کا نام ابو بکر تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن ہیں، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، اور یہ بھی واقع کربلا میں اپنے چچا کے ساتھ، چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسن کے دوسرے بیٹے، اس کا نام عمر تھا، عمر بن حسن، یہ بھی اپنے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقع کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان بن حسن تھا، عثمان، یہ بھی اپنے چچا کے ساتھ واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر محترم بھائیو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹوں کے نام، اپنے بچوں کے نام دیکھیے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، عمر بن حسین۔ کس کے بیٹے کا نام؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام۔ اور محترم بھائیو، جو لوگ اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے چوتھے امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بچوں کے نام دیکھیں تو محترم بھائیو، ان کے بیٹے کا نام عمر تھا اور ان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ کیا تھا؟ بیٹے کا نام عمر، بیٹی کا نام عائشہ۔ اور ان کے چھٹے امام، جن کو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں، اور ان کے اپنے بچوں کا نام دیکھیں، ایک بیٹے کا نام عمر، بیٹی کا نام عائشہ۔ اور محترم بھائیو، محبت تھی، الفت تھی، ان شخصیات کو یہ پسند کرتے تھے، اس لیے اپنے بچوں کے نام ان شخصیات کے نام پر رکھے۔ اور ظاہر سی بات آج بھی دیکھ لیں، ہم اپنے بچے کا نام کسی شخصیت کے نام پر کیوں رکھتے ہیں؟ دل کے اندر اس کے لیے کچھ جذبہ ہوتا ہے، محبت کا، الفت کا، اس لیے رکھتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس ساری چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے، دیگر بھی مثالیں موجود ہیں، وقت کم ہے اس لیے مختصراً بیان کیا، کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرات اہل بیت اعظام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی لیے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیو، آج ظالم لوگ جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، تاریخ کے گڑے ہوئے واقعات وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کے دل جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں میلے کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبت کیسی تھی۔
ان کی آپس میں اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ آپس میں کیسی محبتیں تھیں، ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان میں سے بے شمار ایسے صحابہ تھے جن کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اور اہل بیت میں سے بھی بہت سارے ایسے تھے جن کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں۔ اور یہ عام رشتہ داریاں نہیں، یہ سسرالی رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ اور عربوں کے نزدیک المصاہرہ، سسرالی رشتے کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کسی کو بیٹی دینی ہو یا کسی کی بیٹی اپنے گھر لانی ہو، حسب اور نسب کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اعلیٰ نسب ہونا چاہیے، اعلیٰ خاندان ہونا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، اب دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ میں سے بعض کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت میں سے بعض کی حضرات صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں۔ زیادہ مثالیں نہیں پیش کروں گا، مختصراً قریب زیادہ دور جانے کی کوشش نہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ان کی اہل بیت کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں؟ سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا؟ داماد اور سسر والا رشتہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ پہلا رشتہ۔ دوسرا رشتہ محترم بھائیوں، جعفر بن ابی طالب۔ یہ کون ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ جب یہ شہید ہوتے ہیں، ان کی بیوہ اسماء بنت امیس، ان کی بیوہ، کس کی بیوہ؟ نبی کریم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی اسماء بنت امیس۔ جب حضرت علی کے بھائی جعفر شہید ہوتے ہیں تو ان کی جو بیوہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ کس کی بیوہ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی جعفر کی بیوہ سے کس کی شادی ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بیٹا کون سا پیدا ہوتا ہے؟ محمد بن ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد پیدا ہوتا ہے۔ اب پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر انہی سے جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی تھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، ان سے کس کی شادی ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسماء بنت امیس کے ساتھ۔ اور ان کے ساتھ بچہ کس کا آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد آتا ہے، محمد بن ابو بکر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گیا۔ تو محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے محمد کی اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پرورش ایک ہی گھر میں ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے پیدا ہونے والے اس بیٹے محمد کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہوا ابنی من ظہری ابی بکرن، یہ میرا بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے پیدا ہوا ہے، بیٹا میرا ہے، لیکن اس کا باپ کون ہے؟ ابو بکر۔ اور محترم بھائیوں، یہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ جب کسی کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں کسی کا احترام نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر کسی کا اعتماد ہی نہیں ہے، تو محترم بھائیوں وہاں پر نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کوئی رشتہ لیتا ہے۔ تو یہ رشتہ دینا اور لینا اعتماد کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے اور محترم بھائیوں احترام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حفصہ سے نکاح کیا تھا۔ حسن رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حفصہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور اسی طرح جعفر جو کہ پہلے یعنی کہ شہید ہو چکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر، ان کے بیٹے اسحاق نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ام حکیم سے شادی کی تھی، اور اسی طرح زین العابدین ان کے چوتھے امام، شیعہ لوگوں کے چوتھے امام، یہ ان کے بیٹے محمد الباقر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ام فروہ رحمہ اللہ ان سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا محترم بھائیوں، ان کے رشتہ داریاں 4-5 پشتوں تک جاری رہیں، اور جو اس کی واضح دلیل ہے کہ ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا احترام تھا، بڑا ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ اور محترم بھائیوں، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ یہ تھا، وہی رشتہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، داماد اور سسر والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، پہلا رشتہ۔ اور دوسرا رشتہ محترم بھائیوں، آپ سن کر حیران ہوں گے، دوسرا ان کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کس کی نواسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی ام کلثوم، ان کی شادی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ مانگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی کا اظہار کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی دیگر صحابہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کس بات کی ہم آپ کو مبارکباد دیں؟ کہنے لگے کہ میرا نکاح علی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہونے والا ہے، اس چیز کی۔ تو محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، جس کا تعلق میرے ساتھ ہوا، جس کا رشتہ میرے ساتھ ہوا، وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ قیامت کو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کہنے لگے اس رشتے کے بعد میرا نسب، میرا تعلق، میرا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس وجہ سے مجھے خوشی ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ رشتہ، اور اس طرح محترم بھائیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا نکاح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی پوتی سے ہوتا ہے۔ یہ بھی آپس میں ان کی رشتہ داری ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا، رب کا قرآن سچ کہتا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محترم بھائیوں یہ کیسے رشتے جوڑے؟ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، یہ رب کا قانون ہے۔ اور محترم بھائیوں، اگر ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی کرنے والے مرد بھی پاکیزہ تھے، شادی کرنے والی عورتیں بھی پاکیزہ تھیں، رشتہ لینے والی بھی پاکیزہ، رشتہ دینے والی بھی پاکیزہ تھے۔ اور محترم بھائیوں، دونوں ہستیاں پاکیزہ تھیں، یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے۔ اور ظالموں، آج کس طرح تم صحابہ کے اوپر تان کر سکتے ہو، صحابہ کے کرام کے رضوان اللہ اجمعین کے خلاف اپنی زبان کو دراز کر سکتے ہو؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور محترم بھائیوں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں کہ ان کی اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کیسی رشتہ داری تھی، کیا رشتے تھے۔ سب سے پہلا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا رشتہ پہلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ دورے داماد ہوئے، ایک رشتہ۔ اس کے بعد محترم بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو ہے بنو امیہ خاندان ہے۔ ان کا خاندان کیا ہے؟ بنو امیہ۔ اور اس خاندان میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ مشہور، جن کے بارے میں عموماً لوگ زبان درازی کرتے ہیں، ان کا نام لیتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان سے ہیں، بنو امیہ میں سے۔ حضرت یہ مطلب یزید کہہ لیں، یزید جس کو عموماً لوگ تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں، یزید، اس کا جو ہے خاندان بھی وہ بھی بنو امیہ کا خاندان ہے۔ تو بہت سارے ایسے رشتے ہیں کہ اہل بیت کے جو ہے لڑکیاں بنو امیہ کے خاندان میں ان کی شادی ہوتی ہے۔ بہت سارے رشتے موجود ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم بھائیوں، ان کی 2 بچیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی جاتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بچیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی جاتی ہیں۔ اور جس خاندان کے اوپر اعتماد ہو، جس خاندان کے ساتھ انسان کو محبت ہو، جس خاندان کے دل کے اندر احترام ہو، اسی خاندان میں انسان اپنی بیٹیوں کو بیاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر انہوں نے اہل بیت نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کے اوپر اہل بیت کو اعتماد تھا، بنو امیہ کے دلوں کے بارے میں اہل بیت کے دلوں کے اندر ان کا احترام موجود تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں وہاں پر بیاہی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ قصے کہانیاں گڑھ گڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ اور محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا قرآن گواہ ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن گواہ ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام، وہ آپس میں وہ دشمنوں کے حوالے سے دشمنوں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں۔ یہ کس کا قرآن ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ رب کا اعلان ہے۔ اور محترم بھائیوں، اس رب کے اعلان قرآن مجید کی اس آیت کے مقابلے میں ان جھوٹے قصے کہانیوں کی کیا حیثیت اور کیا وقت رہ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دشمنوں کے اوپر گرم ہیں، آپس میں نرم ہیں، اور پھر محترم بھائیوں ان جھوٹے قصے کہانیوں کی تو پھر حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یہ سارے جھوٹے قصے کہانیاں گڑھ گڑھ کر لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف جو ہے بھڑکایا جاتا ہے، ان کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ جو ہے فضولیات ہیں، یاد رکھیے گا، جب کسی معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے تو تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت انبن۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے بھائی بھی کبھی کبھی لڑ پڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، بھائی تو دور کی بات، کبھی کبھی بچوں کے والدین بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، والدین ماں اور باپ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو پھر اگر ماں اور باپ گھر میں لڑ پڑیں تو جو اچھے بچے ہیں، جن کی تربیت اچھی ہوئی ہے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا ان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ماں کی سائڈ لے کر باپ کو گالیاں دیں، یا ان کا یہ کردار ہونا چاہیے باپ کی سائڈ لے کر ماں کو برا بھلا کہیں؟ اور محترم بھائیوں، ان کا یہ کردار ہونا چاہیے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ان کا یہ کردار ہونا چاہیے وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف باپ ہے، خاموشی اختیار، بڑے ہیں، لڑ پڑے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپس میں وہ صلح کر لیں گے۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کسی ایک کی سائڈ لے کر دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ اور یہی حالت محترم بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہے۔ اگر آپس میں کبھی ان کا اختلاف ہوا بھی تھا تو محترم بھائیوں ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اس اختلاف کو ہوا دیں۔ بڑے ہیں وہ، ہمارے بڑے ہیں، دونوں بڑے ہیں، اگر ان کا کوئی آپس میں اختلاف تھا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اور محترم بھائیوں وہ لوگ گزر چکے، انہوں نے جو کیا سو کیا، ہم سے قیامت کے دن ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔
تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ بڑوں کا معاملہ، ہمارے دونوں بڑے ہیں، حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اگر جھگڑا ہوا، دونوں بڑے ہیں، اور اگر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں جھگڑا ہونے کے باوجود میلے نہیں ہوئے، ہمارے دل کیوں میلے ہو رہے ہیں؟ ہمارے دل کیوں، ہم اپنا دل میلا کر کے ایمان اپنا کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو محترم بھائیو، یہ گواہی جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً یہ نواسے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، ان کو دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے ہاتھوں کو اس خون سے پاک رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو بھی اس خون سے پاک ہی رکھنا چاہوں گا، یعنی میں نہیں بولوں گا اس بارے میں کچھ بھی۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ کہنے لگے کہ اصحاب رسول کی مثال آنکھوں کی طرح ہے، اور آنکھوں کی عافیت اسی میں ہے کہ ان کو چھوا نہ جائے۔ اور محترم بھائیوں، آنکھوں کی اگر آنکھوں کو آپ انگلی کرتے رہیں گے، بار بار چھوتے رہیں گے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کا معاملہ ہے، صحابہ کے معاملے میں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، صحابہ کے معاملے میں بات چیت نہیں چھیڑنی چاہیے۔ وہ دونوں ہمارے بڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی، وہ سب ہمارے بڑے ہیں۔ اور جب بڑے جگر پڑے تو چھوٹوں کا حق نہیں بنتا ایک ہی سائڈ لے کر دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ جو اچھے چھوٹے ہوتے ہیں، جو برے چھوٹے ہوتے ہیں، جن کا تربیت بری ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، وہ چلو ایسا کر لیتے ہیں، ایک جو ہے وہ ماں کی سائڈ لے کر جو ہے وہ باپ کو برا بھلا کہہ دیا، باپ کی سائڈ لے کر ماں کو برا بھلا کہہ دیا، دو بھائی لڑ پڑے، بڑے بھائی کی سائڈ لے کر چھوٹے کو برا بھلا کہہ دیا، چھوٹے کی سائڈ لے کر بڑے کو برا بھلا کہہ دیا۔ یہ بری تربیت والے لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اچھی تربیت والے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اچھی تربیت والے جب بھی دو بڑے لڑتے ہیں وہ بیچ میں نہیں پڑھتے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہونے والی جو رنجش تھی اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس معاملے میں خاموش رہوں گا اور دونوں کے بارے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ دونوں کے اوپر رحم فرمائے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ دیکھیں لڑائی ہونے کے باوجود بھی، دونوں میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی دل میلے نہیں ہوئے، دل ان کے پاکیزہ تھے، ہم کیوں اپنے دل میلے کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے کوفہ والو، کنتو جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اچانک وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہونا شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی فرماتے ہیں، میرے ہاتھ سے قلم لیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس بات کی وجہ سے میرے دل کے اندر کوئی ملال پیدا نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اعلان کرتے ہیں الا المسلم من سلم نفسہ عما وقع بینی و بین معاویہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور لوگوں، مسلمان وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کے درمیان پیدا ہونے والے لڑائی یا اختلاف اس سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنے آپ کو، اگر اللہ نے ہمیں اس خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے دل کو بھی پاک رکھیں۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح ایک شخص جو ہے، یہ وقت تھوڑا آپ کا زیادہ لے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو آج ختم کیا جائے۔ ایک شخص، ایک عالم دین سے ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، بس آخری بات ہے، ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو اس عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی، بڑا پیارا جواب دیا۔ محترم بھائیوں، اس عالم دین نے کہا اگر آپ ایز اے ڈاٹر پوچھتے ہیں، بیٹی کی حیثیت سے پوچھتے ہیں، تو پھر عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے،
اور فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو پھر بلا شبہ نبی کی بیٹی جو ہے وہ افضل ہے، فاطمہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ ایز اے وائف سوال کرتے ہیں بیوی کی حیثیت سے، تو پھر عائشہ بیوی ہیں نبی کی اور فاطمہ بیوی ہیں علی کی، تو پھر بلا شبہ نبی کی بیوی جو ہے وہ افضل ہے۔ کتنی پیاری جو ہے وہ انہوں نے ایک تعبیر کی، کتنا پیارا انہوں نے جواب دیا۔ تو محترم بھائیوں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا، صحابہ کا مقام اپنا، اہل بیت کا مقام اپنا۔ اور محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ نبی کے در سے بغض رکھتا ہے، جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ نبی کے گھر سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید